آپ کا شو تو مذاکرات ہے مگر ایک تکلیف دہ اس سے ہمارا ملک گزر رہا ہے. یہ جو فلڈز آئے ہوئے ہیں بلوچستان میں, جو جنوبی پنجاب میں, سندھ میں جو حال ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے وہ الارمنگ سچویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ. اکٹھے ہوں گے تو ہم اس ملک کو بچا سکیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی ان کی سوچ ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ دیکھیں اس وقت ملک ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. جس طرح سے ارتھ کویک میں ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ آپ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں, میں جس وقت ارتھ کویک ہوا تھا میں مظفر آباد میں ہی تھی چونکہ میں وہیں رہتی ہوں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بہت محبت سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اس وقت لوگوں نے مدد کی. اور ابھی جو ہمارے فلڈ میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی اس طرح سے ہیلپ نہیں ہو رہی, حالانکہ آج سوشل میڈیا بھی زیادہ ایکٹیو ہے اور جو حالات ہیں وہ زیادہ لوگوں کو پتہ چل رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. اس کے باوجود بھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری پاکستان فوج ہے وہ بھی بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کو اتنی لو فلائٹ پہ لے جا کے انہوں نے ریسکیو کیا ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے. ہمیں بھی اب اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے, لیکن اللہ کرے کہ ہم سارے اس طرح سے کر سکیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت میں اور اب میں بہت فرق ہے. آج کا جو ہمارے لوگ ہیں وہ پہلے خود مہنگائی کے بوجھ میں اتنے دبے ہوئے ہیں, اتنے ان کے بلز ہیں الیکٹرک کے اور ان کے اپنے بچوں کی فیسیں وہ نہیں پے کر سکتے, لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ اس کے باوجود وہ اپنے حصے کا رزق اس میں سے کاٹ کے اور اس کے اپنے جو ان کے پیسے ہیں وہ جو انہوں نے بچوں پہ خرچ کرنے تھے یا اپنے گھر پہ بجٹ پہ لگانے تھے وہ فلڈ ریلیف کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. مگر یہاں پہ آپ کو سوری ٹو کٹ یو, میں 1 منٹ کے لیے روکوں گا کہ آپ نے کہا کہ پیسے دینے چاہیے, تو وہ جو پیسے جلسے میں لگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دینا چاہیے اس وقت؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف ایمرجنسی, تو اس وقت جو سروائیول کا مسئلہ ہے, انسانی جانوں کی سروائیول کا مسئلہ ہے, تو اس وقت تو کسی کو بھی لمبی چوڑی پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. اس وقت لوگوں کو بچانے کے لیے نکلنا چاہیے, میڈیکل کیمپس لگانے چاہیے. جو اس وقت لوگ زخمی ہیں, آپ اس ماں کا حال سوچیں کہ جس کے سامنے اس کا جو ہے بچہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. اور دیکھیں مویشیوں سے ہمارے دیہاتی لوگ اسی طرح پیار کرتے ہیں جیسے ان کی اپنی اولاد ہو, تو جس طرح ان کی بھینسیں بہ گئی ہیں یا ان کے جو بریڈ ارننگ ان کی اسی چیز سے ہوتی تھی, ہم لوگوں کو شاید اس طرح سے اس اسپرٹ کو ہم محسوس نہیں کر سکتے, لیکن جنہوں نے وہ جانور پالے ہوتے ہیں وہ ان سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں اور ان کے اپنے بچے متاثر ہو رہے ہیں. آپ سوچیں گھر گر گئے, اور ابھی آپ نے سوات میں میرا خیال ہے کہ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو چاہیے کہ اس کو ہائی الرٹ کرے کہ جس طریقے سے ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور جس طرح کوئی بلڈنگ کوڈ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سیلابی ریلے نے نیچے سے وہ اس کو ٹکرایا اور پوری بلڈنگز 10 منزلہ جو ہے وہ گر گئی. اور آئی تھنک ہمیں بہت سی چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ ہم کوڈ آف بلڈنگ کو بھی فالو کریں, اور ہر شہر میں یہ ہمارے محکمے موجود ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام سے. آزاد کشمیر سمیت پاکستان میں بھی یہ محکمے موجود ہیں اور ان کو اس ایمرجنسی کے لیے تیار ہونا چاہیے. آج 1.5-2 ماہ سے سیلاب آیا ہوا ہے اور اس کو میرا خیال ہے سپیڈ اپ کرنا چاہیے تھا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. ایک تو یہ کہ یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے, اور دوسرا آپ نے جیسا کہا کہ بالکل صرف یہ اس سیلاب تک نہیں ہے, ہمیں بہت سے لاز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, جو کہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ یہ تحصیل لیولز کے اوپر اجازت نامے ملتے ہیں جہاں پہ یہ ہوٹلز بنتے ہیں اور یہ جس طرح کے تفریحی مقامات بھی تھے, کہاں تک آبادی ہونی چاہیے, کہاں تک ٹورسٹ آبادی ہونی چاہیے, یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے. اس میں ہمارا کوئی لا نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کہیں ڈزنی لینڈ میں, اور اگر کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی جھولا ٹوٹ گیا اور وہاں سے لوگ جو ہیں مطلب ان کو زخمی ہو گئے یا گر گئے, ہمارے ہاں تو یہ چیز عام چلتی رہتی ہے. تو یہ جھولا تو اس کی تو لا آپ چھوڑ ہی دیں, کتنا دور کی بات ہے. ہم تو ابھی تک ویل چیئر ایکسیسیبلٹی کے اوپر لڑ رہے ہیں, اور چھوٹے شہروں کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ کے بڑے شہر پاکستان کے جو لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, آپ کوئٹہ, ان میں جائیے, عام فہم اپنے طور پہ دیکھ لیجئے گا. جب آپ جاتے ہیں مارکیٹوں کے اندر تو ذرا پلازا دیکھا کریں, اور پلازا میں دیکھیں کتنوں کے اندر ویل چیئر ریمپ بنا ہوا ہے ایکسیسیبلٹی کا. ٹاپ علاقے پاکستان کے جو ہیں نا, جو یہ 5 شہروں کے جو جسے آپ کہہ لیں جو بھی جو ایلیٹ کے علاقے ہیں, ان کو بھی جا کے دیکھیے گا, دیوار سے دیوار جڑی ہوئی ہے پلازا کی, اور وہاں پہ کوئی نہ آپ کا فائر ایگزٹ ہے, 80% آپ کی بلڈنگز کے اندر کوئی ریمپ نہیں ہے. یہ تو قانون اب پتہ نہیں کہاں سے شروع کرنا ہے اور پھر کرنا, اور پھر وہی بات کہ حادثہ ہونے کے بعد ہم صرف سوچتے ہیں کہ ہاں یہ کرنا چاہیے, مگر بہت زیادہ ری وزٹنگ کی ضرورت ہے.